السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیا اما بعد محترم حضرات و خواتین، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پر سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پر کلام کرنا یعنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی شریعت نے کھانے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے یا کلام کرنے، بات چیت کرنے، گفتگو کرنے سے منع کیا ہے؟ تو محترم حضرات و خواتین، جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے، نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی ایسی حدیث ہے جس میں کھانے پر سلام کرنے یا اس کا جواب دینے سے منع کیا گیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی آیت یا حدیث ہے جس میں کھانے پر کلام کرنے سے، بات چیت اور گفتگو کرنے سے منع کیا گیا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس بعض حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت کلام کرنا، بات چیت کرنا یہ ثابت ہے۔ کلام سے پہلے ہم سلام کی بات کرتے ہیں۔ کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کہیں منع نہیں کیا گیا ہے، اور اصل یہ ہے کہ جب منع نہیں کیا گیا ہے کھاتے وقت سلام کرنے یا اس کا جواب دینے سے، تو یہ جائز ہوگا۔ کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز ہوگا، کیونکہ کھانا پینا یہ معاملات میں سے ہے، ٹھیک ہے، عبادات میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اصل اس میں یہی ہوگا کہ کھاتے پیتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے اسلام کے اندر۔ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ بہت ہی اہم اسلامی شعار ہے۔ اس سے آپس میں محبت، الفت پیدا ہوتی ہے۔ بڑا زور دیا گیا ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ بلکہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اس کو بعض اہل علم نے واجب قرار دیا ہے۔ سلام کا جواب دینا یہ تو اکثر اہل علم کے ہاں واجب ہے، سلام کرنے کو بھی بعض اہل علم نے واجب قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ 6 حقوق ہیں۔ ان روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان 5 یا 6 حقوق میں سے یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرو، اور بعض روایت میں ہے کہ سلام کا جواب دینا یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ لہٰذا اصل یہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کا حکم آیا ہے، اس پر کھانے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر دسترخوان پہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نیا شخص آیا اور اس نے سلام کیا، تو جو لوگ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یا
آنے والے نے اگر سلام نہیں کیا تو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے اگر سلام کیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں منع نہیں کیا گیا ہے اور یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جب کھانے پر بیٹھے ہو، کھانا کھا رہے ہو تو اس وقت نہ سلام کرنا نہ سلام کا جواب دینا۔ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ یہ جو مشہور ہے لا سلام علی الطعام یا لا سلام ولا کلام علی الطعام، کہ کھانا کھاتے وقت نہ سلام ہے نہ کلام ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ لوگوں کا اپنا کلام ہے، اپنی بات ہے لوگوں کی جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ کھانا کھاتے وقت نہ سلام ہے نہ کلام ہے، ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ تو سلام کرنے اور اس کے جواب کے بارے میں یہ بات ہوئی، اور یاد رکھیں صرف نماز میں زبان سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ منع ہے، یا آدمی بیت الخلاء میں ہے، قضائے حاجت کر رہا ہے تو اس وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی حالات ہیں، چاہے وہ کھاتے پیتے وقت کے حالات ہوں یا کوئی بھی ہو، صحیح یہی ہے کہ سلام کرنا اور اس کا جواب دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے آ کر سلام کیا تو اس کا جواب دینا جائز ہے، اشارے سے، زبان سے نہیں، اشارے سے۔ اتنی تاکید ہے سلام کی اور سلام کا جواب دینے کی، تو پھر کھاتے ہوئے پیتے ہوئے کوئی کیوں نہیں سلام کر سکتا ہے یا سلام کا جواب کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ یہ رہی بات سلام کرنے کے سلسلے میں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کھاتے پیتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، کوئی مناہی نہیں آئی ہے۔ آپ شوق سے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، یا خود آپ چاہیں تو سلام کر سکتے ہیں، کہیں منع نہیں کیا گیا، یہ بالکل جائز ہے۔ دوسری بات، کھاتے پیتے ہوئے کلام کرنا، کھاتے وقت پیتے وقت دسترخوان پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو اس وقت آپس میں کوئی بات کرنا، کوئی گفتگو کرنا، کوئی کلام کرنا، کسی کو کچھ کہنا، کسی چیز کا حکم دینا، کسی چیز سے منع کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی کہیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ نماز نہیں ہے کہ نماز کے وقت آدمی چونکہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو نماز میں بات چیت کرنا، بولنا، آپس میں گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو ٹوکنا، اس کا جواب دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کھانا پینا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہے، لہٰذا کھاتے پیتے وقت دسترخوان پر وقت ضرورت بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہیں منع نہیں کیا گیا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے نہ رسول نے منع کیا، جیسا کہ کیا لوگوں نے اپنی طرف سے یہ حدیث بنا لی ہے کہ لا سلام ولا کلام علی الطعام، کہ کھانے پر نہ سلام ہے نہ کلام ہے، یہ کوئی روایت کوئی حدیث ہے ہی نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے اور لوگوں میں پھیلا دیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت نہیں پائی جاتی ہے، یہ حدیث نہیں پائی جاتی، یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے، اپنی طرف سے بنا کر لوگوں میں پھیلا دیا گیا ہے، یا عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، کئی حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کھاتے پیتے وقت کلام کرنا، گفتگو کرنا، بات کرنا یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلام کیا ہے کھاتے ہوئے، چنانچہ مشہور حدیث ہے سفارش والی، شفاعت والی، قیامت کے دن
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے حضور کہ فیصلہ کر دیا جائے لوگوں میں. یہ حدیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو کب بیان کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، کھانے کے دوران آپ نے یہ حدیث بیان کی. جی ہاں، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے بازو کا حصہ، بکرے کا گوشت تھا، بازو کا حصہ جو کہ کندھے سے قریب ہوتا ہے جو حصہ، وہ پیش کیا گیا اور یہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوچ نوچ کر کھایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، سفارش والی، شفاعت والی، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے گا اور سب لوگ پریشان ہوں گے کہ جلدی سے فیصلہ ہو جائے. تو مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، تمام نبی عذر پیش کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکتا. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوں گے اور سفارش کریں گے. تو یہ جو حدیث آپ نے بیان کی کھاتے ہوئے، آپ گوشت کھا رہے تھے اس وقت. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، کوئی کھانا، کوئی سالن کچھ ہے کھانے کو؟ تو گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے خل کے، سوائے سرکہ کے، سرکہ، خل، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ اسی پیش کرو، جو سرکہ ہے، خل ہے تمہارے پاس، وہی لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ نعم الادام الخل، کہ بہترین کھانا، بہترین سالن کیا ہے؟ خل ہے، سرکہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں اور آپ یہ حدیث کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں امت کو سرکہ کی طرف. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کھاتے وقت کوئی بات کہنا یا کسی بات کا جواب دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کیا ہے. یہ تو رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھا رہے تھے اور آپ نے بات کی. یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی اور کھا رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کہا ہو. چنانچہ مشہور حدیث ہے، ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوم رہا تھا، یعنی وہ یہاں سے وہاں سے، ادھر سے ادھر سے، چاروں طرف سے لے لے کر کھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا پیار سے، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے پیارے بچے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے قریب ہے، وہاں سے لے کر کھاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی؟ جب وہ بچہ کھا رہا تھا، یا یوں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کھلا رہے تھے، اس لیے کہ وہ بچہ آپ کے زیر کفالت تھا. تو بچہ کھا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اس سے کلام کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس کو کہا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، میرے پاس استطاعت نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی، قدرت نہیں ہے. اس نے تکبر کرتے ہوئے یہ کہا. وہ کھا سکتا تھا دائیں ہاتھ سے، لیکن تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے نہیں مانی، حالانکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اس کو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر بھی اس نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا اور تکبر کیا اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت، تو کبھی نہیں دائیں ہاتھ سے کھا سکے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک طرح سے بد دعا کر دی اس کے لیے. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ کبھی دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو لگ گئی. تو محل شاہد یہ ہے کہ وہ شخص کھانا کھا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اس سے یہ بات کہی.
کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے بات چیت کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بے شک لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں، کھا رہے ہوں، اس دوران وہ سلام بھی کر سکتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس میں مکروہ والی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بات چیت نہیں کرنا چاہیے، سلام کلام نہیں کرنا چاہیے، سلام یا سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے۔ جاہل قسم کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے اور پھیل گئی ہے، ورنہ اس طرح کی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی آیت نہیں ہے جو کھاتے ہوئے پیتے ہوئے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے سلام کرنے سے یا سلام کا جواب دینے سے یا بات چیت کرنے سے منع کرتی ہو۔ لہٰذا اصل یہی ہے کہ چونکہ کھانا پینا معاملات میں سے ہے، لہٰذا اس میں اس طرح کی قید اور شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ سلام نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے۔ اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ سلام کرنے کی اور سلام کا جواب دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، تو کھاتے ہوئے پیتے ہوئے کیوں نہیں اس پر عمل کیا جائے گا؟ کہیں منع نہیں کیا گیا ہے تو اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بات چیت کرنے اور کلام کرنے کے سلسلے میں ہے کہ اس سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے برخلاف ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھاتے پیتے ہوئے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو الحمدللہ اسلام بہت ہی سہل اور آسان دین ہے، اور جہاں اسلام نے گنجائش دی ہے، اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے، اپنی طرف سے جو ہے نا زبردستی اسلام کی طرف منسوب کر کے جو ہے قید و بند نہیں لگا سکتے، رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا، ان لوگوں کا جو کھانے میں مشغول ہیں، آپس میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، کلام کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، بے شک یہ جائز ہے، اس سے منع نہیں کیا جا سکتا، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز اور حلال ہے۔ بلکہ سلام کرنا اور اس کا جواب دینا، اس کی جو فضیلت آئی ہے، یہ فضیلت ان لوگوں کو بھی ملے گی جو کھاتے ہوئے سلام یا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھاتے پیتے ہوئے بات چیت اور گفتگو کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور عام طور سے ایسا ہوتا ہی ہے، خواہ مخواہ لوگ جو ہے نا منع کرتے ہیں اس سے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے جو ہمیں اسلامی تعلیمات ملتی ہیں، اسلامی احکامات ملتے ہیں، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن و حدیث سے تعلیمات احکامات ثابت نہیں ہیں ان کو ہم اسلام کا حصہ نہ سمجھیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ جتنا ثابت ہے اسلام میں اس کو اسلام کا حصہ سمجھیں، جو خارج ہے اس کو ہم اسلام سے ایڈ نہ کریں، اسلام میں شامل نہ کریں۔ حلال ہے تو اس کو ہم حلال سمجھیں، جو حرام ہے صرف اسی کو ہم حرام سمجھیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو جہالت کی باتیں ہیں، لایعنی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، ان پر یقین کرنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کو پھیلانے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔